الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیریز ہماری جاری ہے۔ اس سلسلے کا یہ 8واں درس ہے، اور آج کے درس میں ہم انشاءاللہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ آپ کے پہلے ہم نے 3 حقوق جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ پہلا حق آپ کے اوپر سچا ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا۔ دوسرا حق آپ کی ذات کے بارے میں غلو نہ کرنا، اور تیسرا حق آپ کی مکمل اتباع کرنا، آپ کے طریقوں کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اتباع سنت۔ اس کے مسائل پچھلے 3 دروس کے اندر بیان ہوئے۔ آج 8ویں درس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے چوتھے حق کے بارے میں پڑھیں گے، اور سرتاج رسول سرور کائنات پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق امتیوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کو دل و جان سے، دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کریں۔ یعنی کسی معاملے میں آپ کا حکم آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، آپ کی سنت کے بارے میں پتہ چل جائے، تو مومنوں کو پھر اس حکم کے متعلق اس بارے میں اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، آپ کے فیصلوں کو، آپ کی احادیث کو دل کی خوشی کے ساتھ مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ آپ کے حکم کے آنے کے بعد، آپ کے فیصلوں کے آنے کے بعد، اب مومن کے پاس اپنا کوئی اختیار باقی نہیں بچتا۔ مومن کے پاس اپنی کوئی رائے نہیں بچتی کہ ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ تو یہ ہے، آپ کا حکم تو یہ ہے، حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم یوں کر لیتے ہیں، ہم اس کے اندر کوئی تعویل کر لیتے ہیں، ہم کوئی اس کے اندر کوئی عذر کے طور پہ ہم کوئی بہانہ بنا کر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، کچھ اور کسی اور چیز کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، تو یہ اختیار مومن کے پاس باقی نہیں بچتا۔ اگر وہ آپ کے فیصلے کے آنے کے بعد، آپ کی سنت کے معلوم ہونے کے بعد، حدیث کے آ جانے کے بعد بھی اگر وہ اپنی چلاتا ہے، کسی اور کی رائے کے اوپر عمل کرتا ہے، تو گویا اب اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اب اس کا ایمان ناقص ہے۔ تو یہ آپ کا ایک عظیم حق ہے کہ امت کے لیے لازم ہے کہ آپ کے جتنے بھی فیصلے ہیں، آپ کے احکامات ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی احادیث ہیں، ان سب کو دل و جان سے لگا کے رکھیں، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کریں، دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کریں اور مانیں، پھر اپنی نہ چلائیں، پھر اپنی منمانی نہ کریں، کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دیں، کسی کے اور کے قول کو جو نہ اختیار نہ کریں، بلکہ آپ کے حکم کے مطابق ہی عمل کریں، آپ کی سنت کے مطابق ہی اعمال کریں۔ اس موضوع کے بعد قرآن پاک میں کئی مقامات کے اوپر اللہ پاک نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ میں 2-3 جگہ سے انشاءاللہ کچھ اہم آیتیں پڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 36 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے اس بات کا اختیار باقی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، پھر اس بارے میں کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت کو اپنا اختیار باقی نہیں دیتا، کہ پھر وہ اس کے بارے میں انہیں بھی کوئی اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، کسی اور چیز کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ کا اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، کتاب و سنت کا کوئی بھی حکم سامنے آ جائے، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، اس کے بعد کوئی اختیار بچے، کوئی چوائس بچے، کوئی آپشن بچے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کسی چیز کو اختیار کر سکیں، کسی اور چیز کے اوپر عمل کر سکیں، کسی اور چیز، کسی اور راستے کی طرف جا سکیں، یہ آپشن باقی نہیں بچتا۔ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد کوئی آپشن باقی نہیں بچتا، کوئی چوائس نہیں بچتی
کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ کسی کے پاس کوئی اختیار موجود ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں یوں بھی کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے حدیث کچھ اور بتا رہی ہے مگر ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، کوئی عذر ہے ہمارے پاس، پھر کوئی عذر نہیں بنتا ہے، کوئی اپنی کوئی جو ہے نا وہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، انسان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں حدیث کے علاوہ بھی کسی اور چیز کے بارے میں سوچ سکوں، کچھ اور عمل کر، کچھ اور جو ہے میں حدیث کے علاوہ بھی جو ہے نا میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے کچھ کر سکوں، نہیں، تمہارے پاس کوئی اس کا اختیار ہی موجود نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک نے آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو بے شک وہ کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہے، وہ شخص گمراہی کا شکار ہے، گمراہ شخص سے ہدایت پہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے کے بعد بھی آپ کے حکم کو نہیں مانتا، اپنی چلاتا ہے، کسی اور کی بات کو مانتا ہے، کسی اور کی بات کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 2-3 واقعات ملتے ہیں سنت سے، جس سے ہمیں جو ہے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس جب ایک نکاح کا پیغام آیا تھا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس واقعے کی لمبی تفصیل ہے، میں مختصر کر کے انشاءاللہ میں سناتا ہوں۔ آپ کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، یہ اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، اور یہ بچپن میں ہی انہیں جو ہے وہ غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، جن کا بہت اونچا عظیم مقام اور مرتبہ ہے، تو انہیں سے ان کے جو ہے نا ان کے بتیجے نے خرید کے ان کو اپنی جو ہے نا حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا۔ تو زید بن حارثہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، ان کی عادتیں، ان کے اطوار وغیرہ دیکھے تو وہ آپ کو پسند آئے۔ اس وقت ان کی عمر 14-15 سال تھی، تو سیدہ خدیجہ نے جو ہے آپ کو حبا کر دیا کہ یہ میرا غلام آپ لے لیں۔ پھر یہ ان کی خوش نصیبی تھی زید بن حارثہ کی رضی اللہ عنہ کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ گئے، اس سے بڑھ کے عظیم شرف کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر وہ آپ کے غلام جو ہے وہ بن گئے، آپ کی خدمت کرنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کے خاندان کے لوگوں کو، چچا وغیرہ کو پتہ چلا کہ زید بن حارثہ تو جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، مکہ میں ہیں، تو وہ مکہ میں تشریف لائے اور کہا کہ آپ ہم سے جو ہے وہ آپ نے جو یعنی کہ پیسے دے کے جو حضرت خدیجہ نے خریدا ہے، تو آپ ان سے جو ہے ہم سے جو نا پیسے لے لیں اور جو نا یہ ہمیں واپس دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، آپ زید بن حارثہ سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، میں نے آزاد کر دیتا ہوں، آپ چلے جائیں، لے جائیں ان کو، لیکن اللہ کے نبی کی غلامی میں آنے کے بعد کون آزادی چاہے گا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے چچا سے اور دیگر خاندان کے لوگوں سے کہ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں تو اللہ کے نبی کی غلامی میں آ گیا، اب یہاں سے کہاں جا سکتا ہوں میں، نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو خود انہوں نے جانے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ اور جب خاندان کے لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اس کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں، بیٹوں کی طرح پیار کرتے ہیں، تو وہ بھی راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھلے یہ آپ کے پاس ہی رہیں، وہ واپس چلے گئے اپنے قبیلے میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو لے کے مکہ میں جو خانہ کعبہ ہے وہاں تشریف لائے، اور خانہ کعبہ میں آ کے آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہا کہ میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ زید بن حارثہ کو اب زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ سورہ احزاب جب نازل ہوئی تو اللہ پاک نے جو یہ رسم تھی کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا، اللہ پاک نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ وہ ایک طویل تفصیل ہے الگ، بہرحال، لیکن اس وقت جو ہے جو بات بتانی مقصود ہے کہ نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا، لیکن یہ غلام تھے۔ اور سیدہ زینب بن جہش جو تھی وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، قریشی ہاشمی، آپ کے خاندان میں سے، تو ان کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، ایک تو بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھیں، نیک تھیں، ٹھیک ہے، اور پھر خوبصورت بھی تھی، اور حسب نسب بھی بہت ان کا جو ہے نا وہ سب سے اعلیٰ تھا، اللہ کے نبی کی خاندان سے تھی، قریشی ہاشمی، آپ کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ تو
یہ ایک اعلیٰ حسب نسب کی جو ہے وہ خاتون تھی، جو بعد میں ہماری ماں بنی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ام المومنین نہیں تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کا رشتہ بھیجا حضرت زینب بنت جہش کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس۔ اللہ کے نبی کا پیغام گیا زید بن حارثہ کے لیے، شادی کے لیے، رشتے کے لیے۔ تو حضرت زینب بنت جہش کو بھی یہ بات جو ہے پسند نہیں آئی، اور ان کے خاندان والوں کو بھی، جو ان کے اولیاء تھے سرپرست، انہیں بھی بہت بری لگی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے حضرت زینب کی شادی جو ہے ایک غلام سے کر دیں؟ یہ زید بن حارثہ تو آزاد کردہ غلام ہیں، یہ تو پہلے غلام تھے، ہمارا تو اونچا جو ہے نا وہ حسب نسب ہے۔ اور اس زمانے میں حسب نسب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اس زمانے کے اندر جو قبائلی نظام تھا اس میں حسب نسب کی خاندانی شرف اور عزت، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو نا فوکس کیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر جو نا بہت زیادہ فخر کیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کے حساب سے ان کے لیے یہ بات قطعاً جو ہے ناگوار تھی کہ ایک اعلیٰ حسب نسب کی خاتون جو ہیں، جو جن کی عزت، جن کی شرافت زیادہ ہے، جو عزت اور شرافت اور مقام میں اونچے خاندان کی ہیں، بھلا وہ کیسے ایک جو ہے نا آزاد کردہ جو ہے نا غلام سے جو ہے نا شادی کر لیں؟ تو ان لوگوں کو جو ہے یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی بھی مومن مرد کے لیے، عورت کے لیے اللہ کے نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنا اختیار باقی نہیں بچتا، اور جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے حضرت زینب کو، ان کے گھر والوں کو یہ آیت سنائی، تو ان لوگوں نے فوراً مان لیا کہ لگا اللہ کا حکم آ گیا، آیت نازل ہوگی، ہم اگر اللہ کے نبی کو رشتہ پسند ہے، اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں تو ہمیں بھی قبول ہے۔ بہرحال یہ شادی ہو گئی، لیکن یہ شادی نبھ نہ سکی، اور بعد میں طلاق ہو گئی، اور بعد میں زینب بن جہش رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی اللہ پاک کے حکم سے۔ یہ اگلی آیتوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے سورہ احزاب کے اندر۔ اور اس کی الگ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منہ بولا بیٹا بنانا، اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ بہرحال ہمارے موضوع کے حساب سے جو ہمیں نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت زینب بن جہش بنت جہش رضی اللہ عنہا، ان کے گھر والوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چپ چاپ مان لیا، تو امت کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی بات پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ حکم ہے، آپ کی یہ سنت ہے، پھر ہمارے پاس اپنا اختیار باقی نہیں بچتا۔ اسی سلسلے میں ایک اور جو ہے واقعہ بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے، وہ مدینہ کا ہے۔ وہ مدینہ کا جو ہے نا مدنی دور کا جو ہے نا ایک واقعہ ہے کہ ایک انصاری خاتون تھی، وہ بھی بڑی جو ہے نا اعلیٰ خاندان کی تھی، خوبصورت تھی، مالدار تھی، اچھے خاندان کی وہ تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب۔ یہ جو جلیبیب تھے نا، یہ شکل و صورت کے بھی یعنی اتنے اچھی شکل و صورت نہیں تھی، ان کی رنگت کالی تھی، ٹھیک ہے، سانولے تھے۔ دوسرا، نہ ان کے پاس کوئی حسب نسب تھا، نہ کوئی مال و دولت، نہ کوئی مال و دولت تھی، نہ حسب نسب، نہ کوئی خاندانی شرف و وجاہت، نہ کوئی خاندانی عزت، اور نہ ہی روپے پیسے تھے، غریب تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے۔ جبکہ وہ جو انصاری خاتون تھی وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی تھی، اچھے خاندان کی، اونچے خاندان کی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیبیب کے لیے ان خاتون کے پاس رشتہ بھیجا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ گیا، تو وہ رشتے جن کے پاس جب پیغام گیا تھا وہ یہ سمجھے شروع میں کہ یہ شاید رشتہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے ہماری بیٹی کے لیے، تو شاید اللہ کے نبی کا رشتہ ہے۔ تو بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا ہے ہماری بیٹی کے لیے۔ لیکن جب انہیں بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی، پوری بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں، اللہ کے نبی نے تو بھیجا ہے لیکن اپنے لیے نہیں بھیجا، بلکہ جلیبیب کے لیے بھیجا ہے، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ ناگوار گزرا کہ جلیبیب کے لیے، وہ جو سانولے سے ہیں، کالے سے ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، بدصورت ہیں، جن کے پاس کچھ ہے نہیں، دنیاوی حساب سے مال و دولت بھی نہیں، حسب نسب بھی نہیں، ان کا رشتہ بھلا ہمارے اپنی بیٹی کے لیے کیسے قبول کر لیں؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ جو شخص پیغام لے کے گئے تھے ان کو منع کر دیا۔ وہ جو انصاری خاتون تھی جن کے لیے رشتہ گیا تھا، وہ پردے کے پیچھے سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی جلد بازی میں آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک رشتہ بھیجا ہے، آپ لوگ انکار کر رہے ہیں؟ یہ رشتہ تو دل سے تو خود مجھے بھی قبول نہیں ہے،
لیکن کیا آپ لوگ اس آیت کو بھول گئے؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے پاس اللہ کے نبی کا فیصلہ آنے کے بعد اپنا اختیار باقی نہیں بچتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ آپ لوگ کس کو انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات کو انکار کر رہے ہیں۔ مجھے رشتہ قبول ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، حالانکہ انہیں دل سے پسند نہیں تھے جلیبیب، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، قبول ہے، اور انہوں نے اپنے اولیاء سے، اپنے سرپرستوں سے، اپنے گھر والوں سے بھی یہی کہا کہ آپ لوگ بھی انکار نہ کریں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اگر انکار کریں گے اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوگی، یہ گمراہی ہے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ تو اس آیت کو جب انہوں نے بھی سنا تو فوراً مان گئے۔ بہرحال ان کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد زیادہ عرصہ جو ہے وہ شادی نہ چل سکی۔ وجہ یہ تھی کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد یہ ایک جہاد ہوا، اور حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ اس جہاد کے اندر شریک ہوئے، اور وہاں وہ شہید ہو گئے۔ اور ان کی شہادت کا بھی بڑا جو ہے نا وہ عظیم واقعہ ہے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ وہ ایسی بہادری کے ساتھ، ایسی جواں مردی شجاعت کے ساتھ لڑے کہ انہوں نے کافروں کو جو ہے نا بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور انہوں نے لڑائی کرتے ہوئے 7 کافروں کی گردن اڑائی، 7 کافروں کو مارا، 7 کافروں کو مارا۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ جلیبیب تو جو ہے ایک کے بعد ایک کر کے انہوں نے 7 جو ہے نا وہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ مار دیا ہے، 7 کافر قتل ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے، تو پوری ایک جماعت اچانک ٹوٹ پڑی جلیبیب کے اوپر۔ سب نے مل کے اچانک حملہ کیا جلیبیب کے اوپر اور انہیں شہید کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جلیبیب کو تلاش کر رہے تھے۔ جلیبیب مل گئے زخمی حالت میں، بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، شہید ہو چکے تھے، لیکن ان کی میت کے اوپر بہت زیادہ زخموں کے نشان تھے۔ آپ نے ان کو جو ہے اپنی سر جو ہے اپنی گود میں رکھ لیا۔ جلیبیب کی شان دیکھیں کہ سرتاج رسول نبی علیہ السلام نے جلیبیب کا سر اپنی گود میں رکھا، اور بار آپ فرما رہے تھے کہ اس نے اتنی جواں مردی کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ شجاعت کے ساتھ جو ہے نا یہ جہاد کیا ہے، یہ قتال کیا ہے کہ 7 کافروں کو مارا، اور ان لوگوں نے جو نا آپ کو شہید کر دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ جلیبیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جلیبیب کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے بازوؤں میں لے کے خود قبر میں اتارا، خود جنازہ پڑھا، خود دفنایا، اور خود جو ہے نا آپ نے ان کو قبر کے اندر جو ہے نا اتارا۔ تو یہ بڑی عظیم شان ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھیں جو اب وہ بیوہ ہو گئیں، ان کی جب بعد کی زندگی صحابہ کرام نے دیکھی تو فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ میں سب سے زیادہ خرچہ کرنے والی خوشحال یہ خاتون تھی۔ پورے مدینے میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ کھلا تھا، اور سب سے زیادہ یہ خرچہ کرتی تھی۔ خرچیلا خاندان ان کا تھا، سب سے زیادہ یہ پیسے خرچ کرتی تھی، اور سب سے زیادہ خوشحال بھی تھی۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ان خاتون نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو سن کے، پیغام کو سن کے، اس آیت کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جلیبیب کا رشتہ قبول کر لیا تھا، حالانکہ دل سے ان کو پسند نہیں تھے، لیکن انہوں نے قربانی دی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو مجھے تسلیم ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بات پتہ چلی تو آپ نے اس خاتون کے لیے دعا کی تھی، اور دعا کتنی پیاری کی تھی۔ آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ اس عورت کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسا۔ آپ نے اس خاتون کے لیے، انصاری خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس عورت کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، اور اسے زندگی کے پورے لطف عطا فرما۔ اس عورت کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسا اور اسے زندگی کے پورے لطف عطا فرما۔ تو صحابہ کرام فرماتے کہ ہم دیکھتے تھے کہ مدینہ میں سب سے زیادہ خوشحال یہ خاتون تھی۔ بہرحال بہت عظیم سعادت ہے کہ دنیا کے اندر بھی بڑی رحمتیں، برکتیں، خوشحالی ملی، اور اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اپنے خواہش کو، اپنی قربان جو ہے نا اپنی ذات کو قربان کیا اطیع اللہ و اطیع الرسول کے لیے، تو آخرت بھی ملی، جنت بھی ملی۔ تو یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ کہ دنیا بھی اچھی ہو گئی، آخرت بھی اچھی ہو گئی، اور جنت مل گئی۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اس کے اندر بڑی نصیحت ہے، سورہ نور آیت نمبر 63۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو
اللہ کے نبی کی، اللہ کے حبیب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو بس ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آ جائے، یا اللہ تعالیٰ انہیں کسی دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ یہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پس ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی بات کو رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، سنت کا پتہ چل گیا، صحیح بات صحیح حدیث پتہ چل گئی، پھر بھی نہیں مانتے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق سنتوں کو اختیار نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں انہیں کسی آزمائش سے دوچار نہ کر دے، کسی ابتلا، کوئی مصیبت، کسی پریشانی سے وہ دوچار نہ ہو جائے، یا کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل نہ کر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس آیت کو جو ہے پڑھنے کے بعد آپ فرماتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے۔ امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ مجھے ان لوگوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہونے کے باوجود بھی سفیان ثوری کی رائے پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم قول ہے، اس کا مفہوم، اس کے جو ہے نا وہ مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر غور و فکر کرو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کے مخالفت کرتے ہیں، جو حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے یا وہ کسی آزمائش سے دوچار نہ کر دیے جائیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہیں سنت بتا دی جاتی ہے، حدیث کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، جنہیں حدیث کی سند کے بارے میں پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کی صحیح حدیث ہے، اس کے باوجود بھی صحیح حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے بلکہ کسی اور کی رائے کے اوپر عمل کرتے ہیں، کسی عالم کی بات کو مان لیتے ہیں، کسی امام کے قول کو لے لیتے ہیں، اپنی برادری کی باتوں کو مانتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد تو ہمیں شروع سے یوں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یا ہمارے یہاں خاندان میں تو شروع سے ایسا ہی چل رہا ہے، ہم تو بچپن سے یہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج دیکھا، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات بہت عام ہے، جب بھی لوگوں کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے، قرآن و حدیث سے کوئی سنت بتائی جاتی ہے، کسی بدعت کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ بدعت ہے، فوراً یہی جواب ملتا ہے نا، یار ہم تو شروع سے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے فلاں تو یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے، یہ تو ہم شروع سے ہی کرتے کہ ہم سب غلط ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ، یہ ساری باتیں ہمارے علماء نہیں جانتے۔ تو یہ ان کے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جو حدیث کی سند کا علم ہو جائے، یعنی جب پتہ چل جائے کہ صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، صحیح سنت یہی ہے، پھر بھی حدیث پہ عمل نہ کریں، سنت پہ عمل نہ کریں، کسی اور کی رائے پہ عمل کر لیں، تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، یہ آخری آیت انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بڑی نصیحت ہے اس آیت کے اندر، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر واللیل والضحیٰ، تو مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، لیکن یہ قرآن پاک میں ایک واحد آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، تو کتنا عظیم اور عظمت کا مقام ہے۔ یہاں ایک مسئلہ تو یہ ذہن نشین رہے کہ انسانوں کے لیے، یعنی ہم لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں جب بھی قسم کھانے کی ضرورت ہوگی تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، جو چاہے کرے، تو وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی قسم قرآن پاک کے اندر جیسے اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، اب اس کی الگ حکمتیں، الگ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ وجوہات ہیں، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو درس طویل ہو جائے گا بہرحال، لیکن یہاں جو ایک نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، لیکن یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔
کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے گویا، تو کتنا یہ اونچا مقام ہے اس جگہ کے، آگے جو نصیحت آ رہی ہے کہ اللہ اپنی قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اب آگے جو نصیحت ہے، جو حکم ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس بات کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس بات کو کرنے سے پہلے، اس حکم کو نازل کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اور اپنی قسم کھا کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، اے میرے حبیب یہ لوگ ایمان والے ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے میرے حبیب تیرے فیصلوں کو یہ جو تو نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، ان فیصلوں کو یہ نہیں کہ صرف دل سے مان لیں، بلکہ تیرے فیصلوں کو مان لیں، بلکہ اس طرح مان لیں کہ ان فیصلوں کو ماننے کے بعد ان کے دلوں کے اندر اس بارے میں کوئی جو ہے نا کسک نہ رہے، کوئی خلش نہ رہے، دل کے اندر کوئی بات نہ رہے، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ دل و جان سے تسلیم نہ کریں جب تک میرے حبیب تیرے فیصلوں کو یہ دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے۔ تیرا فیصلہ آ گیا میرے حبیب، تیری سنت آ گئی، حدیث پتہ چل گئی، جب تک یہ اس کو خوشی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے، ایک تو نا کہ تسلیم کر لیا چلو ٹھیک ہے مان لیا، نہیں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ مانو، ایک فخر کے ساتھ مانو کہ یہ سنت ہے، الحمدللہ دل کی خوشی کے ساتھ میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ تو جب تک اس کیفیت سے یہ اے میرے حبیب تیرے فیصلوں کو، تیری سنتوں کو یہ لوگ نہیں مانتے، تیری احادیث کو، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے فیصلوں کو یہ لوگ دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم نہ کریں۔ بڑی نصیحت ہے اس کے اندر کہ جب تک یہ لوگ دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے نا، اچھے طریقے سے نہ مان لیں، ایسے طریقے سے ایک تو ماننا ہے، ٹھکرانا نہیں ہے، نہیں فلاں نے یوں کہا، فلاں یہ نہیں، ہمارا یہ دل چاہتا نہیں، اپنی منمانی نہیں، اب اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے، اور ماننی بھی کس طرح ہے کہ صرف ماننا نہیں ہے بلکہ خوشی سے مانو، خوش دلی سے مانو، دل کی گہرائیوں سے مانو، دل و جان سے تسلیم کرو، حدیث کے اوپر عمل کر کے، سنت پہ عمل کر کے خوشی محسوس کرو۔ جب تک انشراح صدر نہیں ملتا، دل کی خوشی حاصل نہیں ہوتی سنت پہ عمل کر کے، جب تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر ایمان کے لیے کتنی کڑی شرط لگائی گئی ہے کہ ایمان کو اپنے مکمل کرنا ہے، اعلیٰ ایمان کو حاصل کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تو اللہ کے نبی کی ہر بات کو خوشی سے مانو، دل سے مانو، سنت پہ عمل کر کے دل میں خوشی محسوس کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک اس کی شان نزول میں ایک واقعہ ملتا ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے۔ یہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام، ان کا اور ایک انصاری تھے صحابی، ان کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے آپس میں مابین ایک اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا تھا؟ حضرت عروہ بن زبیر وہ کہتے ہیں میرے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری میں حرہ میں واقع پانی کی نالی کے اوپر ایک تنازعہ، ایک جھگڑا ہو گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک نہر آ رہی تھی جو پانی لا رہی تھی، اس نہر سے پانی آتا تھا، اور حضرت زبیر بن عوام کا باغ تھا، اور اس کے پیچھے اس انصاری جو ہے نا وہ صحابی تھے ان کا باغ تھا، تو دونوں کا باغ ایک ساتھ تھا، ٹھیک ہے، دونوں یعنی باغ میں ایک دوسرے کے ہمسائے تھے۔ جو نہر لا رہی تھی پانی، وہ پہلے پانی پہنچتا تھا حضرت زبیر بن عوام کے باغ میں، اس کے بعد انصاری کے باغ کا نمبر تھا۔ تو حضرت زبیر یہ چاہتے تھے کہ اب یہ جو نہر کا پانی آ رہا ہے تو میرا باغ پہلے ہے، تو پہلے پانی میرے باغ کے اندر آ جائے، اس کے بعد وہ میرے جو بھائی ہیں انصاری بھائی، ان کے باغ میں چلے جائے پانی، ان کے باغ کو بھی پانی مل جائے۔ اور وہ انصاری یہ چاہتے تھے کہ نہیں، دونوں کے باغ کو پانی ایک ساتھ ملے۔ تو ظاہر حضرت زبیر بن عوام کا جو باغ تھا وہ پہلے تھا، پانی کے راستے میں پہلے ان کا باغ پہلے تھا، اور انصاری کا باغ بعد میں تھا۔ تو بہرحال یہاں ایک تنازعہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کہ پانی جو ہے پہلے کس کے باغ میں جائے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا، پوری مسئلہ سمجھا، لوکیشن جو جگہ تھی کہ پانی کیسے آ رہا ہے، باغ کہاں واقع ہے، پورے باغ کا محل و وقوع دیکھ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا کہ زبیر تم پہلے اپنے درختوں کو پانی پلا دو، اپنے درختوں کو پانی پلا دو، پھر پانی کو تم چھوڑ دو کہ تمہارے بھائی کے باغ میں چلے جائے، اس کو جو نا پانی دے دو۔
اچھا، یہ جو فیصلہ تھا نبی علیہ السلام کا، یہ بالکل انصاف کے مطابق بھی تھا، بلکہ اس میں جو ہے نا وہ دونوں کے لیے بہتری کیا تھی؟ اصل انصاف تو یہ تھا کہ چولیں حضرت زبیر کا باغ پہلے تھا، تو پہلے حضرت زبیر اپنے باغ کو پانی پلاتے مکمل اچھی طرح، جب وہ فارغ ہو جاتے پانی کو اسٹور بھی کر لیتے، اس کے بعد وہ پانی، اس کے بعد نمبر آتا تھا انصاری کے باغ کا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ زبیر اپنے درختوں کو پہلے پانی دے دو، اس کے بعد پانی کو چھوڑ دو اپنے بھائی کے لیے، وہ اپنے جو ہے نا باغ کو پانی پلا دے، تم باغ میں پانی اسٹور بعد میں کر لینا۔ حالانکہ زبیر کے لیے تو یہ حق تھا کہ وہ پانی پلاتے بھی اپنے باغ کو، پانی اسٹور بھی کرتے، اور اس کے بعد اپنے بھائی کے جو ہے نا ہم انصاری کے باغ کے اندر اس پانی کو جانے دیتے۔ لیکن آپ نے یہاں بھی احسان فرمایا۔ احسان والا معاملہ کیا کہ دونوں کو جو ہے نا وہ خوشی ہو، دونوں کو جو ہے نا کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ زبیر اپنے باغ کو پانی پلا کے پانی چھوڑ دو، تاکہ تمہارا بھائی ہے وہ اپنے باغ کو پانی پلا دے، اس کے بعد تم پانی کا اسٹور بعد میں کر لو۔ جب آپ نے یہ فیصلہ دیا تو یہ سن کے وہ انصاری کہنے لگا کیوں نہیں، آخر زبیر آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں نا۔ اب انہوں نے کیسی بات کہہ دی، ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے آسانی فرمائی تھی، یہ نہیں کہ جو انصاف تھا وہ فرمایا، بلکہ آسانی والا معاملہ کیا تھا کہ حق تو یہ تھا کہ زبیر پہلے پوری طرح پانی پلاتے اپنے باغ کو، پانی اسٹور کرتے، اس کے بعد پانی جاتا انصاری کے باغ میں، کیونکہ ان کا نمبر بعد میں تھا۔ لیکن آپ نے پھر بھی انصاف کی جگہ احسان فرماتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اس پہ بھی وہ انصاری جو ہے نا وہ راضی نہ ہوا، انصاری راضی نہ ہوا، بلکہ اس نے یہ بات کہہ دی جو بہت یعنی ایک بہت بڑی بات تھی، کہ اللہ کے نبی کو یہ ارشاد فرما دیا اس انصاری نے کہ کیوں نہیں، آخر زبیر آپ کی پھپھی کے بیٹے جو ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ اس کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی آپ کو یہ بات محسوس ہوئی، آپ کو انصاری کی یہ بات بری لگی۔ پھر آپ نے فرمایا زبیر اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور پانی کو اسٹور کرو، جب تک پانی تمہاری جو نا وہ دیواروں تک، منڈیل تک نہ آ جائے، اس کو روکے رکھو، اس کے بعد پانی کو چھوڑ دو، تم نے بھائی کے باغ میں جانے دو۔ یعنی پہلے آپ نے احسان والا معاملہ کیا، اس پہ وہ شخص راضی نہ ہوا، تو پھر آپ نے جو نا وہ احسان کے بدلے انصاف والا معاملہ کیا کہ زبیر پہلے اپنے باغ کو پانی پلاؤ، پانی اسٹور کرو، پھر آگے جانے دو۔ اور اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہرگز نہیں، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں، جب تک اپنے تنازعات کے اندر، اپنے اختلافات کے اندر آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، اور تسلیم بھی ایسے کر لیں کہ دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کریں، ان فیصلوں کو ماننے کے بعد دل میں کوئی حرج باقی نہ رہے، کوئی کسر، کوئی خلش باقی نہ رہے، دل میں کوئی خیال باقی نہ رہے، بلکہ دل میں خوشی ہو، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہے نا اس کی شان نزول کے اندر اتری۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، وہ بھی بڑا عظیم ہے، بعض اہل علم نے بیان کیا ہے، بعض تفاسیر کے اندر موجود ہے، اور بہت سے محدثین نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ بعض اہل علم نے بیان کیا کہ یہ آیت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہ معاملہ لے کے چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دوسرے نے کہا نہیں، یہ معاملہ ہم کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگوں نے کیا کیا، وہ سیدنا عمر کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے پورا جو ہے نا واقعہ ان کے گوشے گزار کر دیا، پورا واقعہ حضرت عمر کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ جو روایت ہوا ہے، تو حضرت عمر نے اس شخص سے استفسار کیا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تم یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے نہیں جانا چاہتے تھے، ان سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتے تھے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ شخص یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور بھی فیصلہ کر دے۔ اور کچھ روایات کے اندر اس طریقے سے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا معاملہ سن کے یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جو مال کا جو معاملہ ہے، کچھ مال تھا، دونوں نے آپس میں کوئی تجارت کی تھی، کہ جو بچا ہوا مال تھا اس کے بارے میں اختلاف تھا، تو آپ نے پورا معاملہ سن کے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ مال تو یہودی کا حق ہے۔ اور جو دوسرا شخص تھا وہ مسلمان تھا، لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، وہ منافق تھا۔ تو اس شخص نے جو ہے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اسے دنیاوی حساب سے نقصان ہو رہا تھا نا، وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ مال مجھے مل جائے،
تو وہ یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی اس لیے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے کہ یہ تو یہودی ہے، میں تو مسلمان ہوں. لیکن اللہ کے نبی نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا کہ یہ مال یہودی کا بنتا تھا، تو فرمایا کہ یہودی کا حق ہے، یہ مال یہودی کو ملے گا. تو یہ جو مسلمان تھا بظاہر، لیکن اندر سے حقیقتاً یہ منافق تھا، اس سے یہ بات تسلیم نہ ہوئی. اس نے یہ سوچا چلو ٹھیک ہے. جب وہاں سے نکلے، اللہ کے نبی کے پاس سے ہٹ گئے، باہر نکل گئے، پھر وہ اس یہودی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر سے فیصلہ کراتے ہیں. اور اس شخص نے ایسا کیوں سوچا؟ کیونکہ اس کو وہ یہ جانتا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہودیوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک نفرت کرتے تھے. اور وہ یہ نفرت ان کی ایمان کی وجہ سے تھی، اسلام کی وجہ سے تھی، کہ یہودی اسلام کے دشمن، اللہ کی دشمن، اس کے لیے حضرت عمر فاروق ان سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے. اس نے سوچا کہ یہ تو یہودی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق جو ہے، مجھے پتا ہے کہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، تو شاید میں مسلمان ہوں، تو شاید وہ میرے حق میں فیصلہ کر لیں، تو مجھے یہ مال حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو فیصلہ اس کے حق میں کر دیا ہے. شاید عمر فاروق میرے حق میں فیصلہ کر دیں کہ یہ سوچ کے کہ یہ تو یہودی ہے. تو بہرحال وہ کہنے لگا چلو عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں. جب یہ دونوں عمر فاروق کے پاس آئے تو اس یہودی نے کہا تو عمر فاروق سے کہ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لیجئے، کہ ہم یہ آپ سے فیصلہ کرانے سے پہلے آپ کے نبی کے پاس گئے تھے. سیدنا عمر فاروق چونک گئے، حیرت زدہ، کیا؟ کہنے لگے ہاں، ہم پہلے آپ کے نبی کے پاس گئے تھے، اور آپ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا حق ہے، یہ میرا مال بنتا ہے. لیکن آپ کا جو یہ مسلمان ہے، یہ اس فیصلے پہ راضی نہیں ہے، اور یہ آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، اس شخص سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے چاہا کہ میں آپ سے فیصلہ کراؤں. تو سیدنا عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، میں تبھی فیصلہ کرتا ہوں. سیدنا عمر فاروق نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، اسے قتل کر دیا جائے. انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ شخص کی گردن اڑا دی. تو وہ یہودی باغ کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، کہا کہ عمر فاروق نے تو یہ کام کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ عمر نے یہ کیا کیا. بظاہر تو وہ مسلمان تھا، چاہے وہ منافق تھا اندر سے، لیکن اب تو جو ہے وہ خون کا بدلہ خون ہے نا، تو بھی قصاص کیا کریں، معاملہ پیچیدہ ہو گیا. اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے حبیب، عمر فاروق کا جو ہے وہ بری ہیں اس خون سے، قصاص میں انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا. وجہ کیا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو منافق ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنی قسم کھا کے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ ہرگز نہیں میرے حبیب، آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کے فیصلوں کو مان نہ لیں. اور ماننا بھی اس طرح ہے کہ ان فیصلوں کو ماننے کے بعد دل کے اندر کوئی حرج، کوئی کسر، کوئی خلش باقی نہ رہے، یعنی دل میں تنگی محسوس نہ ہو، خوشی کے ساتھ مانیں. جب تک خوشی کے ساتھ نہیں مانیں گے، اللہ کی قسم یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. عمر فاروق جو ہے ان کو کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے صحیح کیا کہ گردن اڑا کے ان کا جو ہے قصاص میں ان کو خون نہیں کیا جا سکتا. بہرحال تفاصیل کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں. تو اصل جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو یہ چوتھا حق ہے کہ آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا. آج ہم یہاں بہت زیادہ جو ہے گمراہی کا شکار ہیں. ہمیں صحیح بات پتہ چل جاتی ہے، سنت کا پتہ چل جاتا ہے، صحیح حدیث سے ایک مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، ہم پھر بھی نہیں مانتے. ایک آخری حدیث بنا کے انشاءاللہ آج کے درس کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی تمام تر خواہشات، تمام تر اس کی چاہتیں، تمام تر اس کی ترجیحات، اس کی دل کی خواہشات، اس کی ترجیحات، اس کی دل کی چاہتیں، کہ وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. اس وقت یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ میری مکمل پیروی نہ کریں، یہ میری اطاعت نہ کریں. جو حکم میرا آ گیا تو میرے حکم کے آنے کے بعد، میری شریعت، میری سنت، میری حدیث کے آنے کے بعد یہ اپنی خواہشات کو جب تک قربان نہیں کرتے، میری باتوں کو مانتے نہیں، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک حدیث ہے
بہرحال اس حدیث سے اور دیگر تمام آیات اور جو نا احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت کی جائے، آپ کی باتوں کو مانا جائے، اور کسی معاملے میں آپ کا حکم آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، پھر اس فیصلے کو خوشی سے ماننا ہے، دل کی گہرائیوں سے ماننا ہے، دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ یہ منافق لوگ تھے، یہ منافقوں کا کام تھا، جو فیصلے کرانے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا کرتے تھے، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ اگر مومن ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے فیصلوں کو مانیں گے، اللہ کے نبی کی باتوں کو مانیں گے، اللہ کے نبی کی تمام سنتوں کو، تمام احادیث کو، تمام دین کی باتوں کو خوشی کے ساتھ مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اس پہ عمل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے، باعث سعادت سمجھیں گے، انہیں خوشی ہوگی سنت کے اوپر عمل کرنا، دین کے اوپر عمل کرنے میں خوشی محسوس کریں گے، دل و جان سے تسلیم کریں گے، تو یہ ایمان والے ہیں، ورنہ ان کا ایمان ناقص ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کا چوتھا حق ہے کہ آپ کے تمام فیصلوں کو خوشی سے ماننا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔